ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے کہ کل بات آئی تھی کہ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں، تو ایک لڑکے کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پانچے جو ہے نا وہ نیچے جا رہے ہیں، ایڑیوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں، حالانکہ مردوں کے لیے تو یہ کہ پانچے اوپر رکھے۔ تو انہوں نے اس سے فرمایا اے نوجوان اپنے پانچے اوپر رکھو، تہبند اوپر کرو۔ تو اس نے کہا آپ نے تو کیوں نیچے کیے ہوئے ہیں، آپ بھی تو اوپر کریں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے تو اس لیے نیچے ہو رہے ہیں، میری پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں، میرا جسم بالکل پتلا دبلا پتلا ہے، لہذا وہ تہبند ٹکتی نہیں ایک جگہ، نیچے چلی جاتی ہے، اس لیے میری تو مجبوری ہے، تمہاری کیا مجبوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کرنے والے کو مارا، تھوڑی بہت مار لگائی کہ تم صحابی رسول پر اعتراض کرتے ہو، ان کا تو یہ عذر ہے، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم صحابی رسول پر اعتراض کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ کوفہ میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بھیجا، وہاں کوفہ آباد کیا، یہ پہلے شہر نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ آباد ہوا ہے کوفہ بصرہ، تو یہ کوفہ آباد کیا۔ اب ظاہر بات ہے جہاں اس شہر کو آباد کیا تو وہاں علم والوں کی ضرورت ہے تاکہ دینی مسائل سے روشنائی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کے مسائل، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل کر دی کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ گئے اور ماشاءاللہ وہاں درس قرآن کے حلقے لگانا شروع کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنانے کا ارادہ کر لیا اور وہ مدینہ پاک سے کوفہ آئے، تو جب کوفہ آنے لگے کوفہ کے علماء کو پتہ چلا، انہوں نے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، 4000 علماء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ 4000 علماء ہیں اور کوفہ میں تو کوئی عالم نہیں تھا، یہ ساری محنت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، تو فوراً دعا دی، رحم اللہ ابن ام عبد لقد ملأ هذه القرية علما وفقها، اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے کہ اس بستی کو، اس علاقے اور اس شہر کو انہوں نے علم سے اور فقہ سے بھر دیا ہے، یعنی علم سے مالا مال کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود تو وہ ہیں قرأ القرآن، قرآن کو پڑھا، وأحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانا، اور قرآن کا علم بھی حاصل کیا اور سنت کا علم بھی حاصل کیا، پوری دین کا، پوری شریعت کا علم حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حاصل کیا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق، خود آپ علیہ السلام نے بیان کیا مختصر سا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کھڑے ہو جائے بیان کریں، انہوں نے بیان کیا، پھر مختصر سا بیان کیا، نبی علیہ السلام کے بیان سے بھی مختصر، پھر حضرت عمر سے فرمایا تم کہو، پھر انہوں نے ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان سے بھی مختصر بیان کیا، پھر باری آئی آگے چل کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ آپ بیان کریں، انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہے، ان اللہ ربنا، اللہ ہمارے رب ہے، والاسلام دیننا، اسلام ہمارا مذہب ہے، والقرآن امامنا، اور قرآن ہمارا پیشوا، ہمارا امام ہے۔ معذرت سے بھائی میں کچھ سیاسی باتیں میں وہ نہیں ہوں میں اس لائن کا، لیکن جہاں بات قرآن کی آئے گی، حدیث کی آئے گی تو عرض کریں گے، یعنی اب ہماری تربیت جو یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی میں ان کی مخالفت کسی کی نہیں کر رہا، میں جو بات میں جو ذہن میں بتانا چاہ رہا ہوں عرض کروں کہ اب ہم اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ قرآن میں مکسنگ شروع کر دی سب کے سامنے۔ بھائی ایک لیڈر ہے نا جس کا نام عمران ہے، اب ان کے چاہنے والے نے کہا اللہ نے اس کے نام پر سورہ آل عمران اتاری، وہ اس کے شان میں اتری ہے، انا للہ و انا، یہ 1400 سال پہلے پیدا ہوا تھا یہ نمونہ۔ مطلب سوچ دیکھیں کہ قرآن کی آیت کہاں نبی علیہ السلام پر اللہ نے اتاری ہے اور کہا کہ یہ اللہ نے اس کی شان میں سورہ آل عمران اتاری ہے، انا للہ و انا۔ پھر تو بھائی ہم بوریا بسترا لپیٹ دیں، ان مفسر قرآن کو بٹھا دیں کہ بھائی یہ بتاؤ سورہ ابو لہب تمہارے کس دادا کی شان میں اللہ نے اتاری ہے، سورہ منافقون اللہ نے کس کی شان میں اتاری ہے، پھر تو وہ بھی بیان کرنا شروع کر دو۔ یہ کچھ بات ہے بھائی۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے قرآن ہمارا امام ہے
اور اسی طرح والکعبۃ قبلتنا بیت اللہ والبیت قبلتنا بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا وہذا الرجل نبینا، یہ جو آدمی ہے مبارک شخصیت ہے، یہ ہمارے نبی ہیں. اور سن لو اے لوگوں، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا، ما رضینا ما رضی لنا اللہ و رسولہ، جو فیصلہ اللہ، جو جس چیز کے بارے میں اللہ راضی ہو گئے اور اللہ کے رسول راضی ہو گئے تو میں بھی اس کے بارے میں راضی ہوں. اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور اس عمل کو پسند نہیں کیا، میں بھی اس عمل کو پسند نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں سنی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، فرمایا کہ سن لو اے لوگو، جس چیز کے لیے میری امت کے لیے جو بات عبداللہ ابن مسعود پسند کریں گے میں بھی اسی بات کو پسند کروں گا، اور میری امت کے لیے جس بات کو عبداللہ ابن مسعود ناپسند کریں گے میں بھی اس بات کو ناپسند کروں گا. یعنی میری پسند وہ ہوگی جو ابن مسعود کی پسند ہوگی، اور میری ناپسند وہ ہوگی جو ابن مسعود کی ناپسند ہوگی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس صحابی رسول کے لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پسند کو جوڑ دیا اپنے صحابی کے ساتھ، اور اپنے صحابی کی پسند کے ساتھ، اور اپنی ناپسند کو جوڑ دیا اپنے صحابی کے ناپسند کے ساتھ. مدینہ پاک میں ان کا انتقال ہوا، 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع کے اندر یہ مدفون ہے. یہ مبارک شخصیت آج بھی وہاں آرام فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حق نبی کے، حق صحابہ کی حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.